وہ آخری رسول آئے، ان کی شان کیا ہو؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، تیری آیات کو پڑھ کر سنائے، تیری آیات کی تلاوت کرے ان پر۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں تیری آخری کتاب کی تعلیم دے، آخری کتاب سکھائے اور انہیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ والحکمہ، اور آخری رسول کو احادیث نبویہ بھی عطا فرما۔ حکمت کے مختلف معنی ہیں، مختلف مرادیں ہیں، احادیث نبویہ بھی مراد ہے اور حکمت و دانائی بھی مراد ہے، اور سلطنت کے امور کو قائم کرنے کی سمجھ یہ بھی مراد ہے، حکمت سے نبوت بھی مراد ہے، اور یہ ساری چیزیں مراد ہیں کہ انہیں حکمت بھی عطا فرما۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ آخری رسول آ کر اس قوم کو پاک بھی کرے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے ظاہر کو بھی پاک کرے، ان کے جسموں کو بھی پاک کرنے کے احکام بتائے، ان کی روحانی پاکیزگی کا بھی انتظام فرمائے، اور انہیں سکھائے کہ روح کو پاکیزہ جو ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے، قلوب کو پاکیزہ کس طرح کیا جاتا ہے، اپنے باطن کو روشن کرنے کا طریقہ جو ہے وہ رسول بتائے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو بڑے غلبے والا، بڑی عزت والا ہے اور بڑی حکمتوں کا مالک ہے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں کی، جن میں خصوصیات کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیات کی تلاوت کرے ان پر، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک صاف بھی کرے۔ یہ دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی، اور اس کا جواب سورہ آل عمران میں عطا فرمایا۔ کس انداز پر؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ادھر کیا مطالبہ تھا کہ رسولاً منہم، رسول آئے انہی میں سے آئے، ربنا وبعث فیہم، ان میں آئے اور انہی میں سے ہی آئے۔ تو جواب کیا ملا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت نے مومنین پر احسان فرمایا۔ کون سے مومنین؟ قیامت تک جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ مراد ہیں، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے لے کر حضرت عبداللہ تک یہ جو سلسلہ ایمان والوں کا ہے، یہ مومنین بھی مراد ہیں، یہ مومنین بھی مراد ہیں کہ اللہ نے ان پر احسان فرمایا، اور انہی کے نسب میں سے ہی اللہ نے اپنے آخری رسول کو مبعوث فرمایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے اس سلسلہ نسب سے ہی گزار کر حاضرین جو مومنین ہیں ان پر اللہ نے احسان فرمایا اور اپنا آخری رسول بھیجا۔ مِنْ أَنفُسِهِمْ، جو انہی میں سے ہی ہیں، جس سلسلے سے طلب کیا گیا تھا اسی سلسلے سے ہی عطا کیا گیا، اور جس قوم کے لیے مانگا گیا تھا اسی قوم کو عطا ہوا۔ اور اگلا مطالبہ کیا تھا؟ وہاں دعا یہ تھی یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ تیری آیات ان پر پڑھ کر سناتا ہو۔ یہاں کیا فرمایا کہ ہم نے جو رسول بھیجا ہے وہ اسی سلسلے سے آیا ہے، اسی قوم کے اندر آیا ہے، اور اس کی شان کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، صرف ضمیروں کا فرق ہے اور باقی وہی الفاظ ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان مومنین پر قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک صاف کرتا ہے، کفر اور نفاق کی آلودگی سے انہیں پاک صاف کرتا ہے، شرک کی گندگی کو دور کرتا ہے، توحید کی پاکیزگی عطا فرماتا ہے، اخلاص کی جو ہے وہ تلقین کرتا ہے۔
ایمان کی پاکیزگی جو ہے انہیں عطا فرماتا ہے، غسل اور وضو کے احکام بیان فرما کر جسم کی پاکیزگی کے طریقے بتاتا ہے، اور ذکر الہی سے اپنی روحانی پاکیزگی کا طریقہ بھی انہیں سکھاتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ انہیں پاک صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ وہ کتاب انہیں سکھائے بھی صحیح۔ تو ہم نے اپنا رسول جو بھیجا ہے، تم نے جو جو مانگا تھا ہم نے ہر کوالٹی کو اس رسول میں رکھا ہے، آپ کی ہر دعا مقبول ہے۔ کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وہ رسول کتاب بھی کی تعلیم بھی دیتا ہے، کتاب سکھاتا بھی ہے، اور انہیں جو ہے وہ کتاب کی سمجھ بھی عطا فرماتا ہے۔ والحکمہ اور تم نے حکمت طلب کی تھی کہ اس رسول کے پاس حکمت بھی ہو، تو ہم نے انہیں حکمت سے بھی معمور کیا ہے، لبریز فرمایا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی بارک وسلم کی بعثت سے پہلے، حضور کی تشریف آوری سے پہلے، وہ سارے کے سارے واضح گمراہی میں تھے۔ وہی بت پرستی، وہی شرک، اور وہی جو ہے وہ نسل در نسل دشمنی، اور وہی لوگوں کو زندہ درگور کرنا، قتل عام کرنا۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے ہر طرف اندھیرا تھا، حضور تشریف لائے تو پھر اجالا ہوا، لوگوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ نصیب ہوا، اور عورتوں کو ان کے حقوق مہیا کیے گئے، اور وہی بیٹیاں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی بارک وسلم کی بعثت سے پہلے، تشریف آوری سے پہلے لوگ زندہ دفن کیا کرتے تھے، انہی بیٹیوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اعزاز رکھا کہ جو بندہ اپنی 2 بیٹیوں کی صحیح انداز پر پرورش کرے، ان کی تربیت کرے، تو فرمایا کہ وہ اور میں اس طرح اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ بیٹیاں جن کو آر سمجھا جاتا تھا، جن کو اپنے لیے توہین کا سبب سمجھا جاتا تھا، اور جن کی پیدائش کو جو ہے وہ زحمت سمجھا جاتا تھا، اسی بیٹی کو اللہ کے رسول نے رحمت بھی قرار دیا، اور اسی کو جنت میں حضور کی معیت اور داخلے کا سبب بھی قرار دیا۔ صرف 2 بیٹیوں کی جو پرورش کرے، فرمایا کہ وہ اور میں اس طرح اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی بارک وسلم نے اپنی تشریف آوری سے پہلے جتنی اندھیریاں تھیں ساروں کو ختم کیا۔ شرک تھا، حضور نے توحید کی رحمت عطا فرمائی، توحید کا نور بخشا۔ بت پرستی تھی، اس اندھیرے کو حضور نے مٹایا، اور اللہ رب العزت کے حضور لوگوں کی پیشانیوں کو جھکایا۔ بیٹیوں کو قتل کیا جاتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا، انہی بیٹیوں کو جنت میں داخلے کا سبب قرار دیا، اور اپنی رحمت کا جو ہے وہ ذریعہ قرار دیا۔ غرض ہے کہ ہر باطن کو حضور نے مٹایا اور حق کا بول بالا فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو حرف بحرف اللہ رب العزت نے پورا فرمایا۔ تو حضور کی قدر اگر پوچھنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھیں، اسماعیل علیہ السلام سے پوچھیں، کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ سے جو مانگا ہے وہ حضور کو ہی مانگا ہے کہ اللہ آخری رسول عطا فرما، آخری رسول ہماری اولاد میں سے ہو، اور اس کے اندر یہ کوالٹیاں ہوں، یہ خوبیاں ہوں، یہ صفات ہوں، اور وہ ساری صفات اللہ رب العزت نے حضور کے اندر رکھی بھی صحیح، اور ان کو باقاعدہ گنوایا بھی صحیح۔ اب کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم میلاد مناتے ہو، حضور کی ولادت کا ذکر کرتے ہو، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، تو ہم قرآن کریم میں تلاش کرتے ہیں کیا قرآن کریم نے کسی کی ولادت کا ذکر کیا ہے، کسی کی میلاد کا ذکر کیا ہے، اور کسی کی تشریف آوری کا قرآن نے کہیں جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ عمران کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام وہ دعا کرتی ہیں
اے میرے پروردگار بے شک میں نے تیرے لیے منت مانی ہے تیرے رضا کی خاطر تجھے راضی کرنے کے لیے، ما فی بطنی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، حاملہ تھیں، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کی منت مانتی ہوں تیری رضا کی خاطر، اور محررن فتقبل منی، یہ جب جیسے ہی پیدا ہوگا تیری رضا کی خاطر جو ہے اس کو آزاد کر دیا جائے گا اور تیری گھر کی خدمت کے لیے اس کو مامور کر دیا جائے گا، فتقبل منی، مجھ سے اس منت کو بھی قبول فرما اور اس کی خدمت کو بھی قبول فرمانا، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ فلما ودعتها، قرآن کہتا ہے پھر جب حضرت مریم نے جنا، جو ہے وہ عمران کی بیوی نے جنا، تو قالت ربی انی وضعتها انثی، وہ کہنے لگی اے میرے پروردگار میں نے جو بچہ پیدا کیا ہے وہ تو مؤنث ہے، وہ تو لڑکی ہے، میرا تو ارادہ یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا اور میں اس کو جو ہے وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے آزاد کروں گی اور وہاں کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن جس کو میں نے جنا ہے وہ تو لڑکی ہے، انی وضعتها انثی، میں نے تو جو ہے وہ لڑکی کو پیدا کیا ہے، لڑکی کو جنا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ رب العزت سب سے بہتر جانتا ہے جو کچھ انہوں نے جنا، اللہ جانتا ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کی برابری بھی نہیں کر سکتے، بعض خواتین وہ ہیں کہ جو مردوں سے بھی افضل ہیں، فرمایا کہ مذکر جو ہے وہ مؤنث کی طرح نہیں ہے، تم نے جو چاہا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا اور میں خدمت کے لیے اسے وقف کروں گی، تو ہم نے جو تمہیں عطا فرمایا ہے یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، تو وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس لڑکی کا اس بچی کا نام مریم رکھ دیا ہے، اللہ رب العزت نے خود حضرت مریم علیہ السلام کا نام جو ہے وہ مریم رکھا، اور وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، حضرت مریم کی والدہ کی طرف بھی نسبت ہو سکتی ہے کہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اعیذها بک، میں تیری پناہ میں اس کو دیتی ہوں، وذریتها، اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، کہ ظاہری بات ہے لڑکی ہے لیکن میں نے منت مانی ہوئی ہے اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں نے اس کو وقف کرنا ہے، تو ان کو بھی ان کی اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ رب العزت نے ان کی منت کو قبول فرمایا اور حضرت مریم کو قبول فرمایا، ربُّهَا، حضرت مریم کے رب نے، یہ حضرت مریم کا اعزاز ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ربُّهَا، مریم کے رب نے مریم کو قبول فرمایا، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، ہم نے جو قبول فرمایا ہے بڑے احسن انداز میں قدر کرتے ہوئے قبول فرمایا ہے، بِقَبُولٍ حَسَنٍ، ہم نے احسن انداز میں جو ہے وہ قبول فرمایا ہے، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے نباتاً حسنا، ہم نے بہترین انداز میں پیدا فرمایا ہے، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ہم نے اس کا کفیل جو ہے وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو بنا دیا ہے کہ مریم علیہ السلام جو ہیں وہ بیت المقدس کی خدمت کریں گی اور ان کی نگرانی، ان کی کفالت جو ہے وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے زیر نگرانی ہوگی اور وہ کفیل ہوں گے۔ بہرحال ہمارا جو عنوان تھا حضرت مریم کی پیدائش اور ان کی والدہ کے حمل کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے۔ آپ تو ولادت سے پریشان ہو رہے ہیں اور تشریف آوری سے پریشان ہو رہے ہیں، قرآن میں صالحین کے حمل کا ذکر بھی موجود ہے اور پھر ان کی ولادت کا ذکر بھی موجود ہے، وضع حمل کا ذکر بھی موجود ہے، تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضرت آمنہ
کہ حمل کے دوران کے جو واقعات ہیں ان کا بیان کرنا بھی جائز ہے، حضور کی ولادت باسعادت کے وقت کے جو واقعات ہیں ان کا بیان کرنا بھی جائز ہے، حضور کا میلاد منانا بھی جائز ہے، کیونکہ اگر یہ ناجائز ہوتا تو قرآن کبھی بھی حضرت مریم جو ہے وہ جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھیں اس وقت کا ذکر نہ کرتا، اور کبھی بھی حضرت مریم کی پیدائش کا ذکر نہ کرتا، اور یہ سارا کچھ ذکر فرمانا اس بات کی علامت ہے کہ صالحین انبیاء کا ذکر اور ان کی ولادت کا ذکر کرنا یہ بالکل جائز ہے اور مستحب عمل ہے۔ آگے پھر حضرت مریم کو اللہ رب العزت نے جو نوازا کہ غیر موسمی پھل ان کے پاس آئے، اور وہی حضرت زکریہ جو ان کے کفیل تھے وہ ان کے پاس آتے ہیں، رزق دیکھتے ہیں، بے موسم پھل دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے؟ کہا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ اور کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب محراب میں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے، واجد عندہا رزقا، ان کے پاس رزق پایا، بے موسم پھل پائے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، کہا مریم مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ پھل ان کا تو موسم بھی نہیں ہے، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہیں، اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے، بغیر حساب کے۔ تو مریم علیہ السلام وہ اللہ کی مقبول بندی ہیں کہ جہاں ان کی رہائش تھی، جہاں وہ رہتی تھیں، ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں پر کھڑے ہو کر زکریہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ تو کیا مطلب کہ جہاں اللہ کے صالحین بندے رہتے ہوں وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنا قرآن سے ثابت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ پھر چاہے وہ اپنی ظاہری حیات میں جہاں رہتے ہوں وہاں دعا کرنا بھی جائز ہے، اور اگر وہ وصال کے بعد اپنی قبر میں رہتے ہوں تو ان کے مزار پر بھی کھڑے ہو کر دعا کرنا جائز ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور کیا کہا؟ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار مہربانی فرما، اگر حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے تو اولاد کا موسم تو میرا بھی گزر چکا ہے، اگر انہیں بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسمی اولاد عطا فرما، بڑھاپی کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، لیکن جب تو پھل دینے پر قادر ہے تو اولاد دینے پر بھی تو قادر ہے۔ ذریتاً، اپنی بارگاہ سے ایسی اولاد عطا فرما، طیبتاً، جو پاکیزہ ہو، بہترین ہو، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ انبیاء کی سنت ہے کہ جہاں اللہ کے مخلص بندے رہتے ہوں وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنا انبیاء سے ثابت ہے اور سنت ہے۔ اور اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد بھی قرآن نے بیان فرمایا، اور کیا کہا؟ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، جب وہ نکلے اپنی قوم کی طرف محراب سے تو ہم نے وحی کی ان کی طرف کہ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں، اور یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ علیہ السلام آپ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، اور وآتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی، صبیہ، ان کے بچپن میں ہی۔ حکم سے مراد نبوت ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ حکم سے مراد جو ہے وہ نبوت بھی ہوتی ہے۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے ان کو بچپن میں ہی نبوت عطا فرما دی، اور وحنانا من لدنا وزکا، وہ بڑے نرم تھے، بڑے پاکیزہ شخص تھے ہماری طرف سے، ہماری توفیق سے، وکان تقیہ، اور بہت متقی پرہیزگار تھے، وبرم بوالدی، وہ اپنے والدین کی خدمت گزار تھے، ولم یکن جبارا عصیا، وہ سخت مزاج اور نافرمان نہیں تھے،
وسلام علیہ یوم ولدا، یحییٰ علیہ السلام پر سلامتی نازل ہو اللہ رب العزت کی طرف سے۔ یوم ولدا، جس دن یحییٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا، ولدا جس دن ان کی ولادت ہوئی، جس دن ان کا میلاد ہوا، ان پر سلام ہو۔ تو میلاد پر سلام پڑھنا انبیاء پر یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن سے ثابت ہے کیا کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، یحییٰ علیہ السلام پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن ان کا وصال ہوگا اس دن بھی ان پر سلام ہو، اور وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جس دن ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس دن پر بھی انہیں سلام ہو۔ یعنی ان کی میلاد پر بھی ان پر سلام، ان کے وصال پر بھی سلام، ان کی دوبارہ زندہ کیے جانے پر بھی سلام۔ تو انبیاء پر صلاۃ و سلام پڑھنا قرآن سے ثابت ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کے دن ان پر سلام پڑھنا قرآن سے ثابت ہے، تو حضور کے میلاد کے دن حضور پر صلاۃ و سلام پڑھنا یہ کہاں سے ناجائز ہو جاتا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام پر اللہ سلام بھیجے وہ جائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کے متعلق بھی تو فرمایا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام پر تو ہم نے سلام بھیجا تھا، اپنے نبی کی جب باری آئی ہے تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہمارے نبی کی جب باری آئی تو پھر اللہ بھی، اس کے سارے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ رحمت کاملہ کا نزول ہوتا ہے حضور کے ذات مقدسہ پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم اللہ کے طریقے کو بھی اپناؤ کہ تم درود بھی پڑھو اور ساتھ ساتھ تم سلام بھی پڑھو، کہ اللہ نے دیگر انبیاء پر سلام بھیجا ہے، اپنے نبی پر درود بھیجا ہے، تم اللہ کے دونوں طریقوں کو اپناؤ کہ نبی پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے اور کس کی مجال ہے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کی ولادت بشارت پر مزید حوالہ جات جو ہیں وہ آپ سنیں۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو آپ کا باپ جو ہے وہ گنہگار تھا اور نہ ہی آپ کی ماں جو ہے وہ بری عادتوں کے مالکہ تھیں، تو تم نے یہ بیٹا جو ہے بغیر والد کے یہ کیسے پیدا کر لیا؟ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی پیدائش کیسے ہو گئی؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم نے کہا کہ یہ کیسے بول سکتے ہیں، یہ تو بھی پنگھوڑے میں ہیں۔ فی المہد صبیا، یعنی صبی اس بچے کو کہا جاتا ہے جو بھی پنگھوڑے میں ہو۔ اور یحییٰ علیہ السلام کے متعلق آپ سن چکے ہیں کہ ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی تھی، کس وقت؟ جب کہ وہ صبیج تھے، وہ بچے تھے، ان کے بچپنے میں ہی ہم نے ان کو نبوت عطا فرما دی تھی اور ان کو جو ہے وہ نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا۔ اور یحییٰ علیہ السلام کو نبوت بچپن میں ملے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو نبوت بچپن میں ملے۔ نبی کے بارے میں جب باری آئے تو پھر کہیں کہ نہیں جو ان کو نبوت 40 سال بعد ملی تھی، آپ کن کی امتی ہیں؟ آپ کن کی امتی ہیں؟ یحییٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن نے خود کہا ہے نا کہ ہم نے ان کو یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا، ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، بچپن میں ہی ان کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو کہا کہ ابھی یہ بولتے ہیں چاہے پنگھوڑے میں ہی ہیں، اور قال انی عبد اللہ، مجھے بچہ سمجھنے والوں میں اللہ کا مقدس بندہ ہوں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں پنگھوڑے میں ہوں تو جو باقی پنگھوڑے میں ہوتے ہیں مجھے ان جیسا سمجھ رہے ہو۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے باقی بچوں کی طرح نہیں ہو سکتے
وہ پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے اپنے بچپن میں ہی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ انی عبد اللہ، میں اپنے مالک کو بھی پہچانتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرما رکھی ہے۔ پنگھوڑے میں ہی آتانی الکتاب اعلان کیا جا رہا ہے، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرما رکھی ہے۔ اور وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا ہے۔ وہ پنگھوڑے میں اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبوت بھی عطا فرما دی ہے، مجھے کتاب بھی عطا فرما دی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا مقدس بندہ ہوں، میں اپنے مالک کو جانتا ہوں۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے اللہ رب العزت نے بابرکت بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا، مجھے بابرکت بنایا ہے۔ اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں میں برکتوں کو تقسیم کرنے والا ہوں، میں جہاں کہیں بھی ہوں۔ واوصانی، اور میرے مالک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بالصلاۃ، نماز قائم کروں، میں نماز قائم کروں، یہ مالک نے مجھے حکم دیا ہے۔ والزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی میرے مالک نے مجھے حکم دیا ہے۔ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا میں نماز کا بھی پابند رہوں گا، زکوٰۃ کا بھی پابند رہوں گا۔ یہ کس وقت اعلان ہو رہا ہے؟ ابھی پنگھوڑے میں ہیں، اور ہم قبر میں ہماری ٹانگیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہم تیار نہیں ہوتے۔ ہماری تیاری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ابھی ہم مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور وہ پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے اپنے مالک کو بھی پہچان رہے ہیں، اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی ہے اس کے بھی اعلان کر رہے ہیں، جو نبوت عطا فرمائی ہے اس کے بھی اعلان کر رہے ہیں، اور اپنی جو برکتیں اللہ نے ان میں رکھی ہیں ان کا بھی اظہار کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نماز کا بھی حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اپنی والدہ کے ساتھ مجھے حسن سلوک کا حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اللہ رب العزت نے سخت دل اور نافرمان بدبخت پیدا نہیں کیا۔ انبیاء خود اپنی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ پر سلام ہو۔ یوم ولدت، جس دن میرا میلاد ہوا، جس دن میرا میلاد ہوا اس دن مجھ پر سلام ہو۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں اس دنیا سے جاؤں گا اس دن بھی مجھ پر سلام ہو۔ اور وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن بھی مجھ پر سلام ہو جس دن میں جو ہے وہ دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر بھی قرآن میں ہے جو پچھلے جمعہ ذکر کیا۔ یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ مریم علیہ السلام جو ہیں ان کے میلاد کا ذکر، ان کے وضع حمل کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اتنی مقدس ہستیوں کا ذکر ہونے کے باوجود اگر پھر بھی کوئی یہ کہے کہ میلاد منانا جائز نہیں ہے تو پھر سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہم نے اتنی آیات دکھائیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے انبیاء صالحین کے میلاد کا ذکر خود قرآن میں فرمایا۔ آپ ایک آیت دکھا دیں جس میں میلاد سے منع کیا ہو، جس میں میلاد سے منع کیا ہو، کوئی ایک آیت ایسی دکھا دیں کہ میلاد منانا جائز نہیں ہے، میلاد کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے، حضور کی ولادت باسعادت کے واقعات بیان کرنا جائز نہیں ہے، کوئی ایک آیت دکھا دیں۔ اور یہ انشاءاللہ العزیز قیامت تک کوئی بھی نہیں لا پائے گا۔ کیوں کہ قرآن میں کہیں بھی میلاد سے منع نہیں کیا گیا۔ ہاں میلاد کا ثبوت ضرور قرآن میں ہے اور کئی مقامات پر ہے، کئی جگہوں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر ہوتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی فرمائی، اور کیا ان ارضعیہ، کہ آپ ہی انہیں دودھ پلائیں گی، آپ انہیں دودھ پلائیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، پھر وہ سارا واقعہ کہ ان کو جو ہے وہ فرعون جب قتل کروا رہا تھا بچوں کو، تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ صندوق میں بند کیا گیا، اور ان کو جو ہے وہ سمندر میں
بہا دیا گیا، دریا میں بہا دیا گیا، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ہی تمہارا ہی دودھ اس بچے کو پلائیں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور فرعون کے چلتے چلتے محل تک صندوق پہنچ جاتا ہے۔ وہ باہر اپنے باغیچے میں ٹہل رہا ہے، صندوق پہنچتا ہے، اور پھر جب کھولا جاتا ہے تو وقالت امرأۃ فرعون کی بیوی کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر، فرعون جب اسے قتل کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو، یہ تو بچہ ہے اور شاید یہ وہی ہوگا کہ جو میری سلطنت کو پلٹنے کے لیے، الٹنے کے لیے آئے گا، تو میں اسے قتل کر ڈالتا ہوں۔ تو فرعون کی بیوی نے کیا کہا؟ قرۃ عین لی ولک، یہ میرے لیے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جیسے تم قتل کرنا چاہتے ہو، ہماری اولاد تو نہیں ہے، لہٰذا اللہ نے اگر ہمیں یہ بچہ عطا فرما دیا ہے تو یہ میرے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنے گا اور تمہارے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوهُ، تم ہرگز اسے قتل نہ کرو، تم انہیں قتل نہ کرو، تم ایک بچے کی پرورش کرو اور اس سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، ان قریب یہ بچہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، نفع مند ہوگا۔ اور نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وہم لا یشعرون، اور ان کو شعور نہیں تھا کہ یہی موسیٰ ہے جس نے تمہارا تختہ الٹنا ہے۔ فرعون کے تخت کو اسی موسیٰ نے ہی الٹنا ہے، اور اسی نے جو ہے وہ آ کر اس کی حکومت کو ختم کرنا ہے۔ لیکن فرعون کی بیوی وہ ایمان لا چکی تھی، مسلمان تھیں، اس وجہ سے انہیں خیر خواہی حاصل تھی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن چلتی چلتی ساتھ آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب دیگر دائیوں کا دودھ پلایا گیا تو کسی دائی کا دودھ بھی موسیٰ علیہ السلام نے قبول نہ کیا۔ وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنوب وہم لا یشعرون۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب سارا منظر دیکھا اور کہ کوئی بھی کسی کا بھی دودھ موسیٰ علیہ السلام نہیں پی رہے، وحرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے ہی موسیٰ علیہ السلام پر دوسری دائیوں کا دودھ پینا حرام قرار دے دیا تھا۔ انبیاء کو اللہ نے کتنا شعور دیا ہے کہ ابھی دودھ پینے کی مدت ہے، حلال حرام کی تمیز اسی وقت سے جان رہے ہیں۔ وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے حرام قرار دیا ہے کہ جب تک تمہاری ماں نہ آئے تم نے کسی کا دودھ نہیں پینا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے کتنے پابند ہیں کہ چاہے جتنی مرضی بھوک ہے، پیاس ہے، کسی کا دودھ پینے کی ضرورت نہیں کی اور اللہ کی فرما برداری کی۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا، اب ان کی بہن بولیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جو اس بچے کی کفالت کرے، جو اس بچے کو دودھ پلائے، اور وہم لہ ناصحون، میں تو تمہیں صرف ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں، میں تمہیں صرف دلالت کرنا چاہتی ہوں۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام ان کی ماں کو لوٹا دیا۔ فرددناہ، فرعون کے محل سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا۔ کئی تقر عینہا، اس لیے کہ اپنے بیٹے کو کھونے کے بعد وہ بڑی پریشان تھی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی آنکھیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہوں۔ کئی تقر عینہا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو۔ اللہ اپنے مقدس بندوں کے غم کو بھی گوارا نہیں کرتا، حزن کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے تو کہا ہے انبیاء کی ذات تو بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اللہ اپنے صالحین بندوں کے متعلق فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو مقدس بندے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ولا تحزن، یہ بھی حزن سے ہی ہے کہ تاکہ وہ غم نہ کریں۔ ولتعلم، اور جان لیں، اپنے عقیدے کو مزید پختہ کر لیں، تجربے کے ساتھ، مشاہدے کے ساتھ جو ہے وہ عین الیقین حاصل ہو جائے۔ کیا؟ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔
سچا ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں دریا میں بہا دو، ہم پھر تمہیں لوٹائیں گے، تو ہم اب لوٹا رہے ہیں۔ یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور حق ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھتے اور نہیں جانتے کہ اللہ کے وعدے جو ہیں وہ حق ہیں اور سچ ہیں۔ تو قرآن کی اتنی آیات سے ثابت کیا ہوا؟ اللہ اپنے انبیاء کی ولادت کا ذکر بھی فرماتا ہے قرآن میں، اللہ ان کے دودھ پینے کے واقعات کو بھی بیان فرماتا ہے، اللہ ان کی بچپن کی گفتگو کو بھی بیان فرماتا ہے، اور ان کی ولادت کے متعلق جو واقعات ہوئے اللہ رب العزت ان کو بھی بیان فرماتا ہے۔ اور لیکن اس کے باوجود پھر بھی کوئی نہیں سمجھتا تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے انبیاء جو آئے ہیں، میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا کہ ہر ایک کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی قوم کو حضور کی نشانیاں بتائے، اور یہ اعلان تھا کہ جیسے ہی وہ نبی آئے گا ہم اپنی نبوت کا دروازہ بند کر دیں گے، ہماری تعلیمات ختم، اسی نبی کا ہم بھی کلمہ پڑھیں گے، تم بھی کلمہ پڑھنا ساری قوم، اور اسی کے شریعت کے مطابق جو ہیں وہ چلیں گے۔ جن میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن اس طرح کرتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، عیسیٰ ابن مریم کو یاد کریں کہ جب انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا، یعنی کیا مطلب کہ نور مصطفیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ اے نور مصطفیٰ آپ اس وقت کو یاد کریں۔ حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت کو یاد کریں جب آپ کا نور مصطفیٰ دیکھ رہا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہہ رہے تھے انی رسول اللہ علیکم، کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو تمہارے پاس ہے، آسمانی کتابیں صحائف جو تمہارے پاس ہیں میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، من التورات، تورات میں سے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں خوشخبری سنانے والا ہوں، اے بنی اسرائیل قوم تمہیں بتا رہا ہوں، خوشخبری سنا رہا ہوں، بِرَسُولٍ، ایک ایسے آخری رسول کی، یاتی جو آئے گا کس وقت، من بعدی، میرے بعد ان کا نمبر ہے، میرے بعد ان کا نمبر ہے، اور وہ رسول آئے گا، اسمہ احمد، ان کا نام جو ہے وہ احمد ہوگا۔ انبیاء حضور کو جانتے ہیں، اپنی قوم کو پہچان کرا رہے ہیں کہ میرے بعد جس عظیم اللہ کے آخری رسول نے آنا ہے وہ اللہ کا آخری رسول ہے، اور ان کا نامی اسم گرامی جو ہے وہ احمد ہے، اور تم نے کیا کرنا ہے، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے، اور میرا کلمہ اس وقت تک ہے جب تک وہ نہیں آتے، جیسے ہی وہ آئیں گے تم نے پھر ان کا کلمہ پڑھنا ہے۔ فلما جاءہم بالبینات، پھر جب حضور کی تشریف آوری ہوئی، حضور کی آمد ہوئی، کس انداز پر، بالبینات، کثیر معجزات کے ساتھ حضور اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، لیکن قوم نے کیا کیا، قالوا ھذا سحر مبین، حضور کے سارے معجزات کو جھٹلا دیا اور کہا کہ یہ تو جادو ہے، یہ بدبختی ہے۔ تو انبیاء سارے اپنے اپنی قوم کو بتاتے آئے ہیں کہ حضور آئیں گے، حضور آئیں گے، حضور آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام بھی بتایا کہ ان کے نام احمد ہے، اور وہ میرے بعد اب ان کا نمبر ہے، اور لہٰذا حضور کی تشریف آوری کا ذکر کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہے اور جائز ہے، یہ منع نہیں ہے۔ منع کرنے والے تعصب کی عینک اتاریں تو سمجھ آئے گی کہ قرآن میں اللہ نے صالحین کی ولادت کا ذکر خود فرمایا ہے، اور انبیاء نے خود اپنے میلاد کا ذکر فرمایا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ الجمعۃ سید الایام، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، لِأَنَّهُ خُلِقَ فِيهِ الْآدَمِ، اس وجہ سے کہ اس جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، او کما قال نبی صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم۔ تو جمعہ کو جو سرداری ملی ہے وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی وجہ سے ملی ہے۔ جس دن آدم علیہ السلام تخلیق ہوں وہ دن تمام دنوں کا سردار ہے،
اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا کہ جمعہ جو ہے وہ تمہارے لیے عید کا دن ہے، تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ تو جس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو وہ سردار دن بھی ہو، وہ عید کا دن بھی ہو، اور جس دن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری ہو وہ عید کا دن جو ہے وہ کیسے نہیں ہو سکتا۔ کہا جاتا ہے نا کہ جناب یہ آپ عید میلاد النبی کہتے ہیں، عیدیں تو صرف دو ہیں، آپ جو ہے تیسری عید کہاں سے نکال لیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، اور ساتھ وجہ بھی بیان کی ہے کہ تمہارے لیے یہ عید کا دن اور تمام دنوں سے افضل اور سردار اس لیے ہے کہ اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی وجہ سے جمعہ سردار بھی ہے، عید بھی ہے، تو 12 ربیع الاول کا جو دن ہے وہ عید کا دن کیوں نہیں ہے، جس میں سید الانبیاء آدم علیہ السلام کے بھی امام تشریف لا رہے ہیں، وہ عید جو ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ اور پھر پیر کے دن حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پیر کے دن کا روزہ رکھا۔ صحابہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آج روزہ رکھا ہے، کس وجہ سے رکھا ہے؟ فرمایا کہ میں سوموار کے دن اس وجہ سے روزہ رکھتا ہوں کہ سوموار کے دن میری ولادت ہوئی تھی۔ حضور ہر ہفتے اپنے میلاد کا روزہ رکھ رہے ہیں، اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ میلاد کا کوئی ایک طریقہ خاص نہیں ہے، کوئی ایک طریقہ خاص نہیں ہے۔ آپ درود و سلام پڑھیں یہ بھی میلاد ہے، آپ نفلی عبادت کریں یہ بھی میلاد ہے، آپ نفلی روزہ رکھیں یہ بھی میلاد ہے۔ حضور نے خود اپنا جو میلاد منایا ہے وہ اس طور پر منایا ہے کہ آپ نے اس دن جو ہے وہ روزہ رکھا ہے۔ اب کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تشریف آوری کا ذکر کرنا صحابہ سے بھی ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ روایت سماعت کریں۔ عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خرج علی حلقۃ، حضور ایک مجمع کے پاس تشریف فرما ہوئے، ایک مجمع کے پاس آپ حاضر ہوئے، یعنی من اصحابہ، وہ مجمع کوئی عام نہیں تھا، حضور کے صحابہ کا وہ مجمع تھا، حضور کے صحابہ کی وہ محفل تھی، وہاں جو ہے وہ مجمع تھا۔ فقال، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حاضر ہو کر فرمایا، ما اجلسکم، تم کس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہو، تمہارا یہ جو جلسہ ہے یہ کس عنوان سے ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ قالو، صحابہ نے عرض کی، جلسنا، ہمارا جو جلسہ ہے وہ اس مقصد کے لیے ہے، ندعو اللہ، ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ونحمدہ، اور ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، کس بات پر؟ علی ما ہدانا لدینہ، اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے آپ کے دین کے سبب ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اپنے دین اسلام کی برکت سے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی، ومن علینا بکا، اور ہم پر احسان عظیم فرمایا، آپ کو ہمارے اندر مبعوث فرما کے، آپ کی وجہ سے ہم پر احسان فرمایا۔ اور قالا، حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ ما اجلسکم الا ذالک، کیا تم قسم اٹھاتے ہو کہ تمہارا بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے؟ قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالک، ہم جو بیٹھے ہیں، ما اجلسنا، ہمارے بیٹھنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، الا ذالک، سوائے اس کے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ قال، حضور نے فرمایا، اما، خبردار، سارے متوجہ ہوں، اعلان ہو رہا ہے کیا؟ انی لم استحلفکم تہمتا لکم، میں نے جو تم سے قسم لی ہے کہ تمہارے بارے میں تہمت یا بدگمانی یا جھوٹ کا کوئی مجھے خطرہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے جو تمہیں سکھایا ہے تم نے ویسے کر کے دکھایا ہے، مجھے یقین ہے کہ تم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولو گے، تم جھوٹ نہیں بولو گے، لیکن پھر بھی تم سے قسم لی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّمَا أَتَانِ جِبْرَائِيلَ علیہ السلام، ابھی میرے پاس جبرائیل امین جو ہے وہ حاضر خدمت ہوئے، فَأَخْبَرَنِي، مجھے انہوں نے خبر دی، أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، بے شک اللہ رب العزت، يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، اللہ رب العزت فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے حضور آپ کے صحابہ کے اس مبارک عمل کی وجہ سے۔ یہ سنن نسائی کے حوالے سے حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، صحیح حدیث ہے۔
تو حضور کے صحابہ نے جلسہ بھی کیا، بیٹھے بھی صحیح، اللہ کا ذکر بھی کیا، اللہ کی حمد و ثنا بھی کی، حضور کی تشریف آوری کو اللہ کا احسان عظیم بھی سمجھا۔ تو حضور کی تشریف آوری کا ذکر قرآن سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے، حضور کے میلاد کا ذکر خود حضور سے بھی ثابت ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا تو اس سے ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، اس سے ہماری کوئی بحث ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدہ کور کو کیا آئے اور نظر اور کیا دیکھے، جو ہے ہی اندھا اور بیٹھا ہوئے ہے کمرے میں، اسے کیا معلوم کہ باہر جو ہے وہ سورج چمک رہا ہے اور پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہے، جو ہے ہی اندھا اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مناظرہ نہیں ہے، کوئی مجادلہ نہیں ہے، صرف اہل حق سے یہ پیغام ہے کہ یہ بالکل جائز ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی بارک وسلم کی ولادت کا ذکر، حضور کے اوصاف، معجزات، کمالات کا ذکر کرنا، آنے والی نسلوں کو حضور کا تعارف کرانا، اپنے نبی کی پہچان کرانا، یہ میلاد کا ایک وسیلہ ہے اور سبب ہے اور یہ ذریعہ ہے تاکہ آنے والی قوم کو پتہ چلے کہ اللہ نے ہماری نبی کو کتنی شان عطا فرمائی، کتنے معجزات، خصائص، فضائل، کمالات سے نوازا۔ تو یہ ایک وسیلہ ہے اور سبب ہے، اور اس میں ختم نبوت کا اعلان بھی ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، اس وجہ سے حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے، اور نہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا نہ اس کا میلاد منایا جائے گا۔ یہ ہمارا عمل، یہ ختم نبوت کا اظہار بھی ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ تو اس لیے ہر بندہ اپنی کوشش بساط کے مطابق حضور کا ذکر خیر کرے، حضور کے میلاد کی محافل کو سجایا جائے، اور بدگمانیاں پھیلانے والوں سے جو ہے وہ دور رہا جائے، اور وہ جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی گمراہیوں سے بچا جائے۔ قرآن و سنت سے آپ سن چکے ہیں کہ بالکل حضور کی تشریف آوری کا ذکر کرنا، میلاد کا ذکر کرنا، میلاد کے جلسوں کا منعقد کرنا، جلوس کا منعقد کرنا، یہ جائز ہے، مستحب عمل ہے، کار خیر ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس عظیم سعادت کو کہ اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں، یا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنا نبی بھی عطا فرمایا، حضور کا کلمہ بھی نصیب ہوا، تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس عظیم سعادت پر اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، حضور کی آمد کی برکت سے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرمائے، تمام کے گھروں کو آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما لیں۔